السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان اور گورنمنٹ کے درمیان دھرنے کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پا گیا اور بالآخر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہم اس معاہدے کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ روز جو کنورسیشن چل رہی تھی، جو میسیجز کنوے ہو رہے تھے، ان میں سے میری انٹرسٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ میسیج تھا وہ یہ تھا کہ خادم رضوی صاحب کو بین السطور یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اٹھ جائیں ورنہ آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ اور خادم رضوی صاحب نے جو جوابی میسیج دیا بین السطور وہ یہ تھا کہ آپ مجھے وہ والا مولوی نہ سمجھے جو سردیاں گزارنے یہاں آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ میں اس زمین سے اگا ہوں، میرے کارکنان ہیں، بچوں کی طرح ہیں اور میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور آپ مجھے اس طرح واپس نہیں بھیج سکتے، اس طرح اٹھنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ تو یہ بین السطور میسیج تھے، لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا، سب لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ آج یا کل یہ ایشو سالو ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ریاست کے ساتھ آپ ٹکرا نہیں سکتے، آپ آخر میں بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے آج تحریک لبیک اور گورنمنٹ کے درمیان، اس پہ دونوں سائیڈ سے تین لوگ ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ اعجاز شاہ صاحب کے سائن ہیں، اور آپ کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب کے سائن ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد عامر احمد صاحب کے سائن ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے شفیق امینی صاحب جو ان کے پی کے امیر ہیں، اور عنایت الحق صاحب جو ان کے شمالی پنجاب کے امیر ہیں، اور غلام عباس فیضی صاحب جو ان کے ناظم اعلیٰ ہیں شمالی پنجاب کے۔ تو ان تین لوگوں نے سائن کیے۔ خادم رضوی صاحب اس میں نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی دونوں سائیڈ سے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے 4 بنیادی نکات ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک لبیک کا موقف کیا تھا۔ تو تحریک لبیک کے 2 بنیادی مطالبے تھے۔ ایک یہ تھا کہ آپ فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پہ سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کریں۔ تو یہ 2 مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے۔ گورنمنٹ نے اس میں سے جو پہلا مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیا کہ ہم فرانس کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کریں گے، ان کی مصنوعات پاکستان میں نہیں آنے دیں گے، آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں، ایشو ہی نہیں ہے، مسئلہ سالو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، تسی ٹینشن نہ لاؤ۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس پہ گورنمنٹ نے تحریک لبیک سے ٹائم بائی کیا، اور ان کو کہا ہے جی کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ کوئی قانون سازی کریں گے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی کوئی صورت نکالیں گے۔ اور میرے خیال میں گورنمنٹ نے اس میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میری ذاتی رائے میں ہاتھ کیا ہے، کیونکہ جب معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو پھر یہ قانون سازی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پھر صرف گورنمنٹ نہیں ہوگی، باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ عملاً ممکن ہو پائے گا، لیکن بہرحال جو ان کا اصل مطالبہ تھا کہ فی الفور ملک بدر کیا جائے، وہاں سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیا۔ اب گورنمنٹ اس معاہدے پہ کیسے عمل کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ 2 جو ضمنی نکات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس مارچ کے حوالے سے جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور چوتھا نکتہ یہ تھا کہ اس مارچ کے بعد مارچ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک سادہ کاغذ پہ ہوا ہے، کسی اسٹامپ پیپر پہ یا باقاعدہ سرکاری طریقے سے جو معاہدے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن اس پہ جو پریشر ہے اس معاہدے کو انفورس کرنے کے لیے جو پریشر ہے وہ عوامی پریشر ہے، یہی دھرنا ہے، دوبارہ جلسہ ہے۔ اور گورنمنٹ کو جو بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا تھا، پہلے دن بھی کرنا تھا، 10 دن بعد بھی آپ نے یہی کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے سوٹوں کے ذریعے اٹھا نہیں سکتے۔ آپ نے یہ والی جو لینگویج تھی نا کہ اٹھ جاؤ ورنہ اٹھا دیے جاؤ گے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتی۔ آخر میں آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے ہی مذہبی لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، جو اچھے معتدل لوگ ہیں دونوں سائیڈز پہ جن کی ریسپیکٹ ہے، آپ ان لوگوں کو انگیج کرتے اور اس جلسے کو احتجاج اور دھرنا نہ بننے دیتے تو شاید یہ کرائسس جنم ہی نہ لیتا۔ لیکن بہرحال اس حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو ایشو نہ ہو اس کو بھی ایشو بنانا ہے اور اس کو کرائسس بنانا ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس پورے دھرنے اور اس معاہدے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔